جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں iFactioner.com کے فاسٹ ٹریک ریویژن لرن انگلش تھرو ہندی اینڈ اردو ویڈیو ٹیوٹوریل میں، جس میں ہم کچھ یوزفل ای میل ایکسپریشنز کو ای میل میں، لیٹرز میں اور ویسے ہی کنورسیشن میں کیسے یوز کر سکتے ہیں سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ہندی اور اردو میں کہتے ہیں پری شری اور آگے اس بندے کا نام یا محترم جناب، تو انگلش میں ہم ای میل، لیٹر یا کنورسیشن اس طرح شروع کر سکتے ہیں: ڈیئر مسٹر آئی فیکٹنر۔ شریمان محترم جناب کو کہیں گے ڈیئر سر۔ آدھنیہ سشری محترم محترمہ کہیں گے، لکھیں گے ریسپیکٹڈ مس ڈیش یا پھر ریسپیکٹڈ میڈم۔ کوئی بھی ای میل شروع کرنے سے پہلے زیادہ اچھی بات ہے ہم اس کا ریفرنس دیں، لیٹر میں بھی دے سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پتر خط کے سمبندھ میں حوالے سے میں آپ کو ڈیش بھیج رہا ہوں۔ With reference to your letter, I send you dash یا پھر With reference to your letter, I am sending you dash۔ آج صبح کی ہماری بات چیت کے سمبندھ میں یا حوالے سے میں ڈیش کو کنفرم کرنا چاہوں گا۔ In regards to our conversation of this morning, I would like to confirm that dash dash dash۔ پچھلے ہفتے کی اخبار میں نوکری کے لیے دیے گئے اشتہار کے سلسلے میں، یعنی کہ جب آپ جاب کے لیے اپلیکیشن لکھ رہے ہوں تو اس کا آپ نے ریفرنس دینا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اشتہار کہاں پہ دیکھا تھا۔ اگر آپ نے وہ اشتہار ویب سائٹ پہ دیکھا تھا تو آپ ویب سائٹ کا ریفرنس دیں گے، اخبار میں دیکھا تھا تو آپ اخبار کا ریفرنس دیں گے۔ انگلش میں لکھیں گے دس از ان ریفرنس ٹو یور ایڈورٹائزمنٹ ان دا ڈیلی نیوز پیپر لاسٹ ویک ریگارڈنگ a job for the position of a ویب ڈیولپر، ٹیچر، اسسٹنٹ، جو بھی۔ میں نے اپنا سی وی سنلنگ منسلک کیا ہے۔ I have attached my CV۔ جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں I have enclosed my CV، یا پھر میں نے اپنا سی وی آپ کے ادھیان مطالعے کے لیے سنلنگ منسلک کیا ہے۔ I have attached my CV for your kind perusal۔ یا پھر میرا سی وی ریزیومے سنلنگ منسلک ہے، پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی یا اور ریزیومے۔ اس کا مطلب ہے کہ پلیز فائنڈ اٹیچ، کہ آپ کو مل جائے گا اٹیچڈ میرا سی وی یا پھر ریزیومے۔ میرا سی وی ریزیومے آپ کے وچار غور کے لیے سنلنگ منسلک ہے، یا پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں پلیز فائنڈ اٹیچڈ مائی سی وی ریزیومے فار یور کنسیڈریشن یا پھر فار یور کائنڈ کنسیڈریشن۔ دستاویز کی PDF سنلنگ منسلک ہے، پلیز فائنڈ اٹیچڈ PDF آف دا ڈاکومینٹ۔ بیٹھک اجلاس کی تفصیلات سنلنگ منسلک ہیں، پلیز فائنڈ اٹیچڈ دا منٹس آف میٹنگ، یعنی کہ میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا تھا اس کی تفصیلات منسلک ہیں، سنلنگ ہیں۔
آپ کی جانکاری کے لیے بیٹھک اجلاس کی تفصیلات سنلنگ منسلک ہیں. پلیز فائنڈ اٹیچڈ the minutes of meeting for your information. अनुरोध درخواست کردہ دستاویزات سنلنگ منسلک پائیں. Please find attached herewith the documents you requested. یہاں پہ آپ سمپلی یہ بھی لکھ سکتے ہیں Please find attached the documents you requested. لیکن فارمل انگلش میں ہم herewith لکھتے ہیں. میں نے انورودھ درخواست کردہ دستاویزات آپ کو بھیج دی ہے. I have forwarded the requested file to you. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو یہ دستاویز بھیج رہا ہوں. I am forwarding this document to you. میں اس کی ای میل آپ کو بھیج رہا ہوں. کسی نے آپ کو ای میل بھیجی ہے، اب آپ اس کو آگے بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب فارورڈ کر رہے ہیں، تو انگلش میں کہیں گے I am forwarding his email to you. میں اس کا ریزیومے آپ کو بھیج رہا ہوں. I am forwarding her resume. میں اس کا ریزیومے آپ کے دھیان توجہ کے لیے بھیج رہا ہوں. I am forwarding her resume for your kind attention. کاربن کاپی یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو ای میل بھیجی ہے اس کے ساتھ کسی اور کو لوپ میں رکھا ہے تو سی سی کے خانے میں آپ اس کا ای میل ایڈریس لکھ دیں گے دوسرے بندے کا، اس کو کہتے ہیں کاربن کاپی. ایک چیز ہوتی ہے بلائنڈ کاربن کاپی یا بی سی سی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو آپ ای میل بھیج رہے ہیں اور دوسرے کا نام آپ بی سی سی میں لکھ رہے ہیں تو جو اوریجنل بندہ ہے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کی کاپی آپ نے کسی اور کو بھیجی ہے. میں نے ڈیش کو اس ای میل میں سی سی یا شامل کیا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ آئی ہیو سی سیڈ یا پھر کاپیڈ آئی فیکٹنر آن دس ای میل، یعنی کہ میں لکھ تو آپ کو رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں نے آئی فیکٹنر کو لوپ میں رکھنے کے لیے سی سی کیا ہے. یہ ای میل بھیجی ہے، اس کی کاپی بھی اس کو جائے گی. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو کرپیا مہربانی کر کے مجھ سے سمپرک رابطہ کریں. میں رابطہ کرنے میں سنکوچ نہیں کریں. If you have any questions, please don't hesitate to contact me. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو کرپیا مہربانی کر کے مجھے بتائیں. If you have further questions, please let me know. میں آپ کے اتر جواب کا انتظار کروں گا. I look forward to hearing from you. یہ hearing بھی کہتے ہیں. میں آپ سے ملنے کے لیے اتسک منتظر ہوں. I look forward to meeting you. میں آپ کے اتر جواب کے لیے اس تک منتظر ہوں. I look forward to your reply. یا پھر I look forward for your reply. میں آپ کے مثبت اتر جواب کے لیے اتسک منتظر ہوں.
I look forward to your positive reply. बिना किसी संकोच के मुझसे संपर्क राब्ता करें. इंग्लिश में प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी. इसका मतलब है कि आप मुझसे किसी टाइम भी राब्ता करें. बिना किसी संकोच के मुझसे संपर्क राब्ता किसी समय या वक्त भी करें. अगर आपने ये कहना है तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम. या फिर आप कह सकते हैं प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. ठीक है, एट लगाएं या ना लगाएं, ठीक है. मुझसे ईमेल या फोन पर संपर्क राब्ता करें. प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी बाय ईमेल और फोन. और जब हमने ईमेल खत्म करनी हो या फिर लेटर को खत्म करना हो तो उसके आखिर में हम लिखते हैं निष्ठा से, मुखलिस. इंग्लिश में लिखेंगे सिंसियरली. या फिर हम इस तरह भी लिखते हैं सधान्यवाद, यादाब, रिगार्ड्स. इसी चीज को आप लिख सकते हैं काइंड रिगार्ड्स. और इसमें देखें के और आर दोनों बड़े हैं. या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, खासतौर पे जब आपने ग्रीटिंग्स भेजनी हो, मुबारकबाद, अनेक शुभकामनाएं, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे वार्म विशेस. ईमेल आप इस तरह भी खत्म करते हैं, खासतौर पे जब आपने प्रिंसिपल को या बॉस को भेजी हो, आपका अपना, या फिर गवर्नमेंट के किसी बंदे को भेजी हो, योर्स ट्रूली. या फिर इस तरह भी आप खत्म कर सकते हैं आपका मुखलिस सादर, योर्स सिंसियरली. तो गाइज एंड गर्ल्स, अगर आपने इस लेसन की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो इसका पार्ट 3 देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और अगर आपने इन्हीं चीजों को डिटेल में सीखना है जो हमने इस ट्यूटोरियल में सीखे हैं तो इसके लिए पार्ट 1 इस ट्यूटोरियल का देखें, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. मैं हूं आई फैक्शनर. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. अंटिल देन, टेक केयर, गुड डे.